بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کو اچھے لگتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر، مرشد اور پیشوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین نازل کیا ہے، وہ دین چونکہ قیامت کی دیواروں تک چلنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو نازل کر دیا۔ پھر علماء کرام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو موجود ہیں علماء حق، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔
یہ سوموار والے دن ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا عنایت اللہ امین صاحب جو راجوال کے اندر شیخ الحدیث تھے، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ ان کی قبر کے اوپر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوں تو لوگ جانوروں کی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ کسی کو ماں باپ کی تمیز نہ ہو، کسی کو اولاد کے حقوق کا پتہ نہ ہو، تو کسی کو بیوی اور بچوں کے ساتھ کس طرح اپنی زندگی اور وقت کو سپینڈ کرنا ہے اس کا سلیقہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کے بڑے عالم تھے، اور اسی لیے علماء کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وارث بنایا ہے، اور انبیاء نے اپنی وراثت کے اندر کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے، ولیکن ورثوا العلم، علماء نے اللہ رب العزت کے انبیاء نے علم چھوڑا ہے، اور اس علم کو لینے والے آگے سے علماء ہیں۔ جس بندے کے پاس علم نہیں، وہ 100 یہ دعوے کرتا پھرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے نام کے ساتھ علامہ لگانا چاہیے، یہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، یہ صحیح معنوں میں عالم نہیں کہلانے کا حقدار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ اللہ رب العزت نے دین کا اختتام کیا، دنیا کا ہر مسئلہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتایا۔ ہاں، جو میری اور آپ کی عقل میں نہ آئے، اجتہاد کے دروازے کو قیامت تک کے لیے کھول دیا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، من اجتہد فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اجتہاد کی تگ و دو کا، اجتہاد کی جد و جہد کا، اور دوسرا اللہ رب العزت اس مسئلے کی صحیح چھان بین تک پہنچنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر اجتہاد کرتا ہے، کتابوں کو کھنگالا، اپنے دماغ کو پورا خرچ کیا، اپنی تگ و دو کو لگا دیا، باوجود اس کے کہ اپنی ساری سروس اس کے اوپر لگائی ہے، اس کے باوجود اس کا اجتہاد صحیح نہیں ہوا، شریعت نے کہا یہ عالم ایک اجر کا پھر بھی مستحق ہے۔ اس نے کوشش کی، اس نے کاوش کی، اپنے وقت کو سپینڈ کیا، اپنی پوری سروس وہاں پہ لگا دی، لیکن پھر بھی نتیجہ اگر نہیں نکل سکا تو شریعت کہتی ہے ایک اجر اس کو پھر بھی دیا جائے گا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، یقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کا ہیر پھیر یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر کہ اس رب نے ہمیں چاروں موسم عطا فرمائے۔ ہم سردی بھی دیکھتے ہیں، ہم گرمی بھی دیکھتے ہیں، ہم بہار بھی دیکھتے ہیں اور خزاں بھی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو زندگی کا کوئی لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو شریعت کے مخالف گزر جائے، لیکن کب؟ جب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت نے دن رات کے ہیر پھیر کو رکھا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم پھیر پھیر کے لوگوں کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں،
تو ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا موسم کی چینجنگ، یہ ہواؤں کا بدلنا، یہ فضاؤں کا چینج ہونا، یہ ایک موسم سے نکل کے دوسرے موسم میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں داخل ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربہا، آگ نے اللہ کے سامنے جا کے یہ ریکویسٹ رکھی، یہ درخواست کی، اکل بعضی بعضا، اے اللہ اتنی شدت اور حدت میرے اندر موجود ہے کہ میرا وجود ایسا ہو چکا ہے کہ میرا وجود ایک دوسرے کو کھا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ فَأُذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دے دی۔ ایک سانس جہنم لیتی ہے، دنیا میں سردی آ جاتی ہے، دوسرا سانس لیتی ہے تو گرمی کی حدت اور شدت اور سورج اپنی تپش اتنی اس قدر برساتا ہے کہ ہماری برداشت سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے سیدنا ابو سعید خدری بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن قصر نہار فصام، مومن بندے کے لیے سردی کا موسم کیا ہی بہار کا موسم ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہو جاتی ہے، یہ قیام کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے ایسے انسانوں کی، ایسے مسلمانوں کی جن کی زندگی کے یہ لمحات اللہ کی اطاعت کے اوپر گزرنے لگ جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کیا کرتی تھیں اللہ کے رسول روزہ رکھنے لگ جاتے، نفلی روزوں کی بات ہے، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ کبھی اللہ کے رسول اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور اگر چھوڑنے لگ جاتے یوں محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول اب کبھی رکھیں گے نہیں۔ رات کا قیام اس قدر ہے، نوافل اس قدر ہیں، تہجد اس قدر ہے، تراویح اس قدر ہے، نماز وتر اس قدر ہے، صلاۃ اللیل والقیام اللیل اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے نبی اتنا قیام نہ کیا کریں۔ سیدہ عائشہ بول اٹھیں اللہ کے رسول آپ اتنا قیام کرتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں حتی تورمت قدمہ، اور دوسری روایت کے الفاظ حتی تتفطر قدمہ، اللہ کے رسول آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتے ہیں، آپ کے قدم سوج سوج کے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہلکی عبادت کر لیا کریں۔ ساری کائنات کا پیغمبر جس نے جا کے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، جس نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری کائنات کا سردار ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، اور سارے انبیاء نے ان کے پیچھے امامت کے اندر ان کی نماز پڑھی ہے۔ قیامت کے دن ساری امت جن کی سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی وہ نبی، اور پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ ایک بندہ مومن جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے زندگی بخشی، زندگی کے سانس لینے کی مجھے اجازت دی، میری صحت اور توانائی کا اس رب نے خیال کیا، اور آج میں تند و توانا ہو کے کھڑا ہوں، تو اس رب کا یہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤں، صبح کو روزہ رکھیں اور رات کو تہجد پڑھنے لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کان یقال اذا جاء الشتاء یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، جب سردی آ جاتی عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اے قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے اور جاننے والوں، تمہاری تو کیا عظمت ہے، اب راتیں بڑی ہو گئی ہیں، تمہارے نماز پڑھنے کے لیے مصلوں پہ کھڑے ہو جایا کرو۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا، اور دن چھوٹا ہو چکا ہے، روزے رکھو اور اس بات کو غنیمت سمجھنے لگ جاؤ۔
جن کے روزے رہتے ہیں، عورتوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ گئے، سردیوں کے دن شروع ہو رہے ہیں، موسم سرما کے آداب دیکھیے اور ان کے اندر روزے رکھنے لگ جائیے۔ جو روزے رہ گئے اپنے روزوں کی قضائی دے لیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، ہمارے جو روزے رہ جایا کرتے تھے، دوسرا رمضان آ جاتا تو ہم اس سے جلدی جلدی پہلے ان کی قضائی دے لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے روزے رہ گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جان بوجھ کے چھوڑ لیے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے لگ جائیں، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو پھر ابھی ان کی قضائی دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ان کی قضائی دیجئے۔ خصوصاً عورتیں اپنے روزوں کو رکھیں، جو رہ گئے ان کی تکمیل کریں۔ جن مردوں نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے تھے، یہ ایام، یہ ٹھنڈے دن اور اسی طرح عظیم راتیں، رات کو قیام بھی کریں اور دن کو اپنے روزوں کی قضائی بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اور سردی کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیارے بیان فرمائے۔ آپ نے وضو کے متعلق فرمایا تھا، میرے صحابہ، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ کیا معاف کر دے جی؟ گناہ معاف کر دے۔ ویرفع بہ الدرجات، گناہ ہی معاف نہ کرے بلکہ اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ صحابہ نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسی لیے مسلمان ہوئے، اسی لیے آپ کے دوارے پہ بیٹھے، آپ کی زبان پہ جنبش آئے، ایسے کلمات نکلیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جس وقت تمہیں وضو کرنا ناپسندیدہ لگ رہا ہو، اس وقت وضو کرنا، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ سردیوں کے دن ہیں، لوگوں کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض صوفی قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، گرم پانی کی سہولت بھی موجود ہو تو ہم نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ نہ میرے پیارے بھائی، اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ گیزر موجود ہیں، گرم پانی کے ساتھ بھی ان سردیوں کے اندر اگر وضو کیا جائے، ٹھنڈ پھر بھی لگتی ہے، سردی پھر بھی لگتی ہے، لیکن آپ ان رخصتوں کو استعمال کریں۔ اگر کسی کے پاس گیزر کا انتظام نہیں ہے، وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، وہ بھی اس فضیلت کو پاتا ہے، کیونکہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کو قیامت کے دن وہاں تک اللہ زیور پہنا دے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا ہوا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی، اللہ کے رسول ہمارے اعضاء چمک جائیں گے، ہمیں اللہ زیور پہنا دے گا۔ ہاں، مردوں کے اوپر دنیا کے اندر سونا پہننا حرام ہے، لیکن قیامت کے دن میرے رب کی نعمتیں اس قدر ہوں گی، یہ ان کے لیے جب جائز قرار دیا جائے گا تو اللہ رب العزت خود مومنین کو زیور پہنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ اپنے بازوؤں کو اپنے کندھوں تک دھویا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میرا پورے کا پورا بازو وضو کے پانی کی وجہ سے چمکنے لگ جائے، اور اپنے پاؤں کو اپنی پوری پنڈلیوں تک دھو لیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میری آدھی ٹانگ تک اللہ رب العزت زیور پہنا دے اور آدھی ٹانگ وضو کے پانی کی وجہ سے چمکنے لگ جائے۔ یہ وہ اہتمام ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، میرے صحابہ جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جہنم کی وعید کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس قدر بڑی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے، ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ وضو کرتے تو اپنے اعضاء کو ملا بھی کرتے تھے اچھے طریقے سے، کوئی جسم کا عضو خشک نہ رہ جائے۔ ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ خلال کرنے کی بات کی جائے، اللہ قلیل لوگ خلال کرتے ہیں،
داڑھی کے خلال کی بات کی جائے، جنہوں نے رکھی نہیں ہے تو نہیں رکھی، جنہوں نے رکھی ہے ان کو خلال کی کبھی توفیق نہیں ملی۔ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کی بات کی جائے تو وہ بھی کوئی اللہ قلیل لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، وَخَلِّلْ لِحْيَتَهُ، آپ اپنی داڑھی کا بھی خلال کیا کرتے، انگلیوں کا بھی خلال کیا کرتے۔ نبی داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول اس چھنگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ کہاں سے لائیں ہم سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے سلف صالحین جو ایک ایک سنت کے اوپر مر مٹ جایا کرتے تھے؟ اس مجلس میں بیٹھے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جب بھی وضو کریں گے ہم اپنی داڑھی کا اور اپنی پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی تو ایسی سنت ہو کہ ہم رب کے سامنے قیامت کے دن پیش کرنے والے بنے، اے میرے رب جب امت اس سنت کو بھول چکی تھی تو ہم اس کے اوپر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، سردیوں کے اندر ایک اور فائدہ بھی ہمیں مل سکتا ہے۔ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، یوں تو سارے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن آپ نے سارے اعضاء کو بسا اوقات ایک دفعہ بھی دھویا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، شریعت رخصت دیتی ہے، آپ سارے اعضاء کو ایک دفعہ دھو کر کے وضو مکمل کر لیں، اس کے بعد وضو کی دعا پڑھ لیں، آپ کا وضو کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، نماز پڑھنے کے لائق بھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا وضو صحیح نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس بندے کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا، تو جس کا وضو نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط مفقود ہو جائے، شرط نہ پائی جائے، اس وقت مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو گویا کہ آپ کی مشروط، آپ کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھیں کہ میرے وضو کے اعضاء کچھ خشک رہ جائیں اور میں وضو ایسا کر کے ٹوٹا پھوٹا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میری نماز ہو جائے گی، یہ آپ کی بھول ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے وضو کو نماز کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان کیا کرتے تھے، کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارقۃ ینشف بها بعد الوضوء، اللہ کے رسول کا ایک تولیہ موجود تھا، جب آپ وضو کر کے فارغ ہوتے اپنے اعضاء کے اوپر تولیہ پھیر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے جب تک کپڑے گیلے رہیں گے ہمیں ٹھنڈ اور سردی لگتی رہے گی۔ شریعت نے یہ رخصت دے دی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو کسی کپڑے اور تولیے وغیرہ سے صاف بھی کر سکتے ہیں۔ بعض صوفی قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے دین کے اندر چیزیں ایجاد کر کر کے داخل کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں تولیہ استعمال نہ کرو کیونکہ یہ جو پانی کے قطرات گر رہے ہیں آپ کو اجر مل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، پانی کے قطرات گرتے ہیں، وہ جتنے بھی گریں اللہ کو اس کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ اس بات سے غافل ہے؟ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اگر اس نے اپنے اعضاء کو صاف کر لیا تو کتنے قطرات گرنے تھے، کتنے قطرات اس نے صاف کر لیے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تیرے وضو کے پانی کے ہر قطرے کو میرا رب جاننے والا ہے۔ اگر ہم وضو کریں، شریعت کی سہولت کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم تولیہ استعمال کریں تاکہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہ رہ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک اور رخصت جو شریعت نے ہمیں اس سردیوں کے موسم میں دی ہے۔ کہتے ہیں میں سفر میں تھا، شدید سردی کا موسم تھا، احتلمت، میں رات کو جنبی ہو گیا، مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے کیا کام کیا، دیکھا پانی بہت ٹھنڈا ہے، مجھے یوں محسوس ہوا اس سردی کی شدت کے اندر اس ٹھنڈے پانی کو میں نے غسل کے لیے اپنے اوپر بہایا تو میں فوت ہو جاؤں گا، ان اہلک، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔
کہتے ہیں فتیممت فصلیت اصحابی صلاۃ الصبح، میں نے اپنے ساتھیوں کو تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، میں نے سارا واقعہ اللہ کے رسول کو بیان کیا۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، مجھے احتلام ہو گیا، میں غسل نہیں کر سکتا تھا پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے اور سردیوں کے موسم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ آپ پوچھنے لگے او میرے پیارے صحابی، اصلیت وانت جنب، آپ نے جنبی حالت میں ان کو نماز پڑھا دی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میری بات سنیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ بکم رحیمہ، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے، صحابی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کی خاموشی دین ہے۔ صحابہ آپ کے سامنے کوئی عمل کریں یا آ کے اپنے عمل کی کوئی اطلاع دیں، اللہ کے رسول کو انفارم کریں، آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیں، اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث کی معتبر قسم ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی گویا کہ ایسی قسم ہے حدیث کی، گویا کہ جیسے آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، دین بن گیا، شریعت بن گئی۔ کوئی ایسا معذور انسان جو انتہائی درجے کا بیچارہ بیمار ہے، اس کو اگر کہا جائے سردی کے موسم میں آپ کے اوپر غسل کرنا لازم ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے سر میں زخم تھا، وہ جنبی ہو گئے، غسل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا هل تجد لی رخصہ، کیا میرے لیے کوئی دین کے اندر رخصت موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو پانی استعمال کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اس بیچارے نے غسل کیا فماتا، حدیث کے الفاظ ہیں غسل کرنے کے بعد زخم بڑھ گیا اور وہ صحابی فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم نے میرے صحابی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لا علمی اور جہالت کی شفا یہ ہے کہ آ کر کے اس کے متعلق سوال کر لیا جائے۔ اگر کسی مسئلے کا پتہ نہیں، شرماتے نہ پھریں کہ پتہ نہیں میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، قاری صاحب آگے سے مجھے کیا کہیں گے، تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، تجھے ابھی تک مسائل کا نہیں پتہ۔ کوئی بات نہیں، دین کے اندر شرم نہیں ہے۔ آپ آئیں، جس جگہ شرم کرنے والی ہوتی ہے، ہم اپنی جوان بچیوں کے سامنے گھر کے اندر وہ گالیاں نکال لیتے ہیں جو ان کے سننے کے لائق نہیں ہوتی، وہاں ہمیں شرم کرنی چاہیے، وہاں ہم بالکل بھی شرم نہیں کرتے۔ لیکن دین کے مسائل سیکھنے کے اندر ہم کہتے ہیں میں قاری صاحب کے پاس جاؤں گا تو مجھے تو اس کے بارے میں بہت شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے ہم ایک سفر میں تھے، سفر کر کے جب اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے، سردی بہت زیادہ آ چکی تھی، فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَعْصَابِ وَالتَّسَاخِينِ، آپ نے صحابہ کو حکم دیا سردی چونکہ بہت شدید ہے، آپ اپنی پگڑیاں کھولنے اور دوبارہ بار بار باندھنے کی بجائے ان کے اوپر مسح کر لیا کریں اور اپنے موزوں کے اوپر بھی مسح کر لیا کریں۔ شریعت کی رخصت موجود ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں صحابہ اپنی پیشانیوں کے اوپر اور اپنی پگڑیوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ آج کل کی پگڑیاں جو چھوٹی موٹی ہم باندھتے ہیں، یہ صحابہ نہیں باندھتے تھے۔ سر پہ ٹوپی رکھ کے مضبوطی کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ پگڑی باندھا کرتے تھے۔ اس پگڑی کو اتارنا پھر دوبارہ اس کو اپنے سر پہ لپیٹنا یہ ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے رخصت عنایت فرما دی، میرے صحابہ ایسی پگڑیوں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اپنی پیشانی کے اوپر اور پگڑی کے اوپر مسح کر لیا کرو، اور اس کو دین کے اندر اللہ کے رسول نے شامل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی العصائب مسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے رسول نے اپنی پگڑی پہ بھی مسح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں پہ بھی مسح کیا اور اپنی جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا۔ یہ کینچی جوتی جو ہم پہنتے ہیں، اگر جرابیں پہنی ہوئی ہوں تو اوپر سے ساری کی ساری جرابیں نظر آ رہی ہیں، ہم اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اگر آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں تسموں والے، اچھے طریقے سے باندھے ہوئے ہیں، جرابیں آپ نے وضو کر کے پہنی ہیں، اس کے بعد آپ نے شوز پہن لیے، تو شریعت آپ کو یہ حکم دیتی ہے، یہ رخصت کے اوپر عمل کرنے کا کہتی ہے، اگر آپ وضو کریں، گھر آپ کا مسجد سے دور ہے، گھر میں آپ وضو کر رہے ہیں، تسمے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی، اس کے بعد اپنے شوز کے تسمے بند کر لیے، آپ ان کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شریعت کی رخصتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جہاں شریعت نے رخصت دی ہے وہاں اس رخصت کو ہمیں لے لینا چاہیے۔ بعض عجیب قسم کے لوگ عجیب قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ موٹی جراب ہوگی تو اس کے اوپر مسح ہوگا، یا بعض کہتے ہیں جرابوں کے اوپر مسح ہوتا ہی نہیں ہے، موزے ہوں گے تو مسح ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، سردیوں کا موسم ہے، ابھی مزید ٹھنڈ آنی ہے، بچے بیچارے اس وقت کانپ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردیوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جراب اپنی بریک ہو، آپ کی جراب موٹی ہو، لیکن اگر وہ ٹخنوں کو ڈھانپ رہی ہے اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر یہاں پہ لوگ کچھ اور بھی سوال کرتے ہیں، اگر جراب پھٹی ہوئی ہو تو کیا ہم اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جب تک جراب کے اوپر جراب کا لفظ بولا جا سکتا ہے تب تک اس کے اوپر مسح بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی بہت پھٹی ہو آپ مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر نیچے والا سارا حصہ گل کے وہ اترا ہوا ہے اور ہم کہیں یہ جراب ہے، میرے بھائی اس کو جراب تو نہیں کہتے۔ تھوڑی بہت پھٹی ہو ہم اس کے اوپر ہی مسح کریں گے، جہاں سے پھٹی ہوتی ہے نیچے سے جراب، وہاں سے ایڑی باہر نکلی ہو یا آگے سے تھوڑی سی انگلی باہر نکلی ہو، لوگ اس ایڑی کے اوپر بھی اپنا گیلا ہاتھ پھیرنے لگ جاتے ہیں۔ اس جہاں سے انگلی نکلی ہوتی ہے جراب کے اندر سے، انگلی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسا تکلف ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں، تو اس قسم کے تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے اس رخصت کے اوپر عمل کریں۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ۔ اللہ رب العزت اپنی رخصتوں کے اوپر عمل کرنے کو ایسے پسند فرماتا ہے جس طرح اپنی نافرمانیوں کے اوپر عمل کرنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردیوں کے متعلقہ ہمیں ایک اور بھی مسئلہ بتایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنا چہرہ ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اپنے چہرے کو کھول کے نماز پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، حدیث کے الفاظ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، اللہ کی رحمت بندے کے سامنے ہوتی ہے اور بندہ اللہ کی رحمت سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رہا ہوتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو سردیوں کے اندر کچھ لوگ اپنے چہروں کو چادروں کے ساتھ ڈھانپ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے تکلف نہ کیا کریں۔ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو منع سمجھا کریں، اپنے چہرے کو ننگا کر کے نماز پڑھا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بتائی سردیوں کے متعلق۔ حدیث کے الفاظ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء، اللہ کے رسول نے زوردار بکل مار کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ کچھ لوگ اس قدر زور سے بکل مار لیتے ہیں، یا عورتیں پہلے زمانوں کے اندر گھروں کے اندر بچوں کو اس طرح پیچھے سے کپڑا باندھ دیتی تھیں کہ بچوں کے ہاتھ بھی اوپر نہیں اٹھتے تھے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ہاں آپ نے بکل ماری ہوئی ہے، اس کے اندر بھی آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں، اندر سے بھی آپ رکوع جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نماز پڑھتے اور رفع الیدین تحت اردیتہم، اپنی چادروں کے نیچے سے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنی چادر سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر چادر آپ نے بکل ماری ہوئی ہے لیکن اتنی سخت بکل نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ اندر حرکت نہیں کر رہے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے رفع الیدین کریں، رکوع جائیں، رکوع سے سر اٹھائیں، سجدے میں جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی جو صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا،
ان یسجد علی سبعۃ اعظم، کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں۔ کتنی ہڈیوں پہ جی؟ یہ چہرہ یعنی پیشانی اور ناک، اس کو 1 شمار کیا جاتا ہے، 2 آپ کے ہاتھ 3 ہو گئے، اسی طرح 2 گھٹنے 5 ہو گئے، 2 آپ کے پاؤں 7 ہو گئے۔ یہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ پتہ کیا تکلف کرتے ہیں، دستانے پہن کے نماز نہیں ہوتی کیونکہ ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا ہوتا ہے۔ نہ میرے پیارے بھائی، جہاں پہ اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹوپی اپنے سر پہ لے لے گرم، وہ ماتھے کے اوپر آ جائے، کہتے ہیں آپ کا سجدہ نہیں ہوا، سجدہ زمین پہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، نیچے قلین بچھا ہوا ہے، قلین کے نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے نیچے بسا اوقات مسجدوں کے اندر بیسمنٹ بنا ہوتا ہے، مٹی کہاں جا کے آتی ہے؟ آپ لوگوں کو سجدے کیسے کروائیں گے زمین کے اوپر؟ یہ رخصتیں ہیں، لوگوں کے اوپر دین کو مشکل نہ کیجئے۔ اگر ماتھے کے اوپر پگڑی آ گئی، ماتھے کے اوپر ٹوپی آ گئی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہم سجدہ کیا کرتے تھے تو ہمارے ماتھوں کے اوپر پگڑیاں آ جایا کرتی تھی اور ہم ایسے ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا تھا۔ اور ہم کہتے ہیں آپ کے ہاتھ ننگے ہونے چاہیے کیونکہ ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں، آپ کا ماتھا ننگا ہونا چاہیے، ماتھا چونکہ زمین کے اوپر رکھنا ہے۔ نہیں، اس قسم کے تکلفات سے عوام کو نکالیے۔ جہاں شریعت نے جتنی رخصت دی ہے اتنے پہ عمل کرنے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، نہا عن الصدل فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر صدل کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صدل کیا ہے؟ اس کی تحفۃ الاحوذی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مختلف تعریفات کی ہیں، لیکن راجع تعریف جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے کم ہوا کرتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تو بسا اوقات ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اس وقت لوگ ایسے اوپر سے چادر لیتے اپنے کندھوں کے اوپر اور سامنے کی جانب دونوں پلو لٹکا لیا کرتے تھے اور آگے سے کسی چیز کے ساتھ نہیں باندھا کرتے تھے، نیچے تہ بند نہیں ہوتا تھا، وہ ایک ہی چادر ان کا پورا لباس ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چادر کو لٹکا کر کے جب نیچے تہ بند موجود نہ ہو اس طرح نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جب ہمارے پاس نیچے تہ بند موجود ہے، اوپر ہم اپنی چادر کو لے کر کے بکل مار کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم چادر کے دونوں پلو اپنے کندھے پہ رکھ کے ایسے لٹکا لیں گے تو اس کو بھی علماء نے تکبر میں شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہا عن الصدل فی الصلاۃ بیان کیا ہے، اس کے اندر علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کفار کے ساتھ نقالی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تشبہ ہوتا ہے۔ ان کے پوپ حضرات بھی اس طرح چادریں لٹکا کر کے اپنے عبادت خانوں میں آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس قسم کی حرکات کرنے سے رک جانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں، کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود، کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پاس جو کپڑے ہوا کرتے تھے، جب ہم سجدے جاتے تو ان کپڑوں کو بچھا کر کے ان کے اوپر گرمی کی شدت کی وجہ سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو ادھر ماتھا ننگا ہمارا کہاں گیا؟ ماتھا تو زمین پہ نہیں لگا۔ تو اس وجہ سے قلین موجود ہے یا ماتھے پہ پگڑی آ گئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹوپی سر پہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں یا سخت گرمی کے موسم میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یتقی بفضول ثوبہ، آپ اپنے زائد کپڑے کو پکڑتے، اس کو زمین پہ بچھاتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے تاکہ سخت گرمی کے اندر گرم زمین سے بچا جا سکے اور سخت سردی کے اندر ٹھنڈی زمین سے بچا جا سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولیں بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک اور رخصت ہمیں دی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اذن ابن عمر فی لیلۃ باردۃ بضجعان ثم قال الا صلوا فی الرحال،
سخت سردی کے دن تھے، اوپر سے بارش بھی ہونے لگ گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے تھے، اذان کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں الا صلو فی الرحال، لوگوں جہاں موجود ہو اسی جگہ نماز پڑھ لو، مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت کی رخصت ہے، سخت بارش ہو رہی ہو تو مؤذن کہہ سکتا ہے الا صلو فی الرحال، لوگوں اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے ہمیں اس لائق بننا چاہیے، ہمیں اس قابل بننا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم گھر کے اندر امام بنیں اور ہمارے بچے ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ ہماری حالت یہ ہے واللہ العظیم، ہم نے عربوں کے اندر دیکھا ہے، یہ ابھی بھی میں دیکھ کے آیا ان لوگوں کے اندر کس قدر عظیم فطرت ہے ان لوگوں کی۔ اگر کوئی داڑھی منڈا ہے تو اس کو بھی قرآن یاد ہے، اگر وہ وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، داڑھی والا ہے اس کو بھی والدین نے اس قدر قابل بنایا ہوا ہے کہ 2-4 پارے اس کو حفظ ہیں، وہ جب بھی کھڑا ہو جہاں ضرورت پڑے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ باپ اس کو بھی چاہیے کہ قرآن کی صورتیں قرآن کے پارے یاد کرے، بچہ ہے تو اس کو بھی چاہیے قرآن کی صورتیں اور قرآن کے پارے یاد کرے۔ ہر بندہ ہم میں سے اس قابل ہونا چاہیے کہ جہاں ضرورت پڑے ہم اپنی جماعت کروا کے نماز پڑھ سکیں۔ افسوس پتہ کیا ہوتا ہے، لوگ مسجد میں آئیں، دیکھیں جماعت ہو گئی ہے، وضو کرتے ہیں، اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 2-3 لوگ اکٹھے ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں اللہ کے سامنے صحیح کھڑا ہونا نہیں آتا، یہ ہماری فطرت بن چکی ہے۔ یہی شرم، یہی حیا ہم شروع سے لے کے ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ چلو ہمارے اندر یہ اگر کمی موجود ہے، کم از کم اپنی نسلوں کے اندر اس کو منتقل نہ کریں، اپنی نسلوں کے اندر سے اس کمی کو دور کیجئے۔ وہ بچے آپ کے اس قابل ہونے چاہیے، ہر بچہ اس قابل ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو، سخت سردی کا موسم ہے، مسجد میں نہیں آنا چاہتے، گھر کے اندر سارے افراد جمع ہوں، ایک بچہ تکبیر کہے باپ جماعت کروائے، یا سارے بچے پیچھے کھڑے ہوں ایک بچہ جماعت کروائے، اس قابل اپنے گھر کے افراد کو بنائیں۔ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری عمر صرف 6 سے 7 سال تھی۔ کتنی تھی جی؟ 6 سے 7 سال تھی۔ شروع اسلام تھا، صحابہ اللہ کے رسول سے کچھ صورتیں سیکھ کے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ تمہاری امامت وہ بندہ کروائے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو، جس کو زیادہ۔ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے والد صاحب بھی کھڑے تھے، اور والد صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی دوسرے تیسرے بھی کھڑے تھے۔ فَنَظَرُوا أَصْحَابَهُمْ، آپس میں نظر دوڑائی، کوئی بندہ بھی مجھ بچے سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی میری عمر تو 6-7 سال تھی، اللہ کے رسول کے پاس سے جو قافلے آتے میں جا کر کے ان سے قرآن سیکھا کرتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول سے کون سی صورت سیکھ کے آئے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، عمر میری 6-7 سال تھی۔ ان سارے بڑے بڑے بزرگ صحابہ نے مجھے پکڑا اور اپنا امام بنا کے کھڑا کر دیا، اور میں نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی۔ چھوٹا سا بچہ، اور ہماری تو فقہ یہ بھی کہتی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری فقہ یہ کہتی ہے بچہ نابالغ ہو، اس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، وہ مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نبینہ ہو تو وہ مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہماری فقہ جائے ایک طرف، ہمیں دین چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہجرت کر کے کسی جگہ جاتے تھے، کسی سفر کے اندر جاتے تھے، مدینے کے اندر پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم نبینے صحابی کو امام مقرر کر کے جاتے تھے اور وہ جماعت کروایا کرتے تھے۔ جب حدیثیں موجود ہیں ہمیں ان تکلفات کے اندر پڑھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اب سردیوں کا موسم چونکہ آ رہا ہے، لوگ آگے ہیٹر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر ہماری جماعت جو ایسی ہے ہر بندہ تو مفتی ہوتا ہے، فتویٰ دینے کے لیے اس کے پاس پوری کی پوری شورٹی ہوتی ہے، اس نے فتویٰ یہاں پہ لگا کے جانا ہوتا ہے، گھر سے نیت کر کے آیا ہوتا ہے کہ جی یہ ہیٹر سامنے پڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم گھر سے اللہ کو سجدے کرنے آتے ہیں، یہاں پہ آپ ہمیں آگ کے سامنے نماز پڑھا کے آگ کو سجدے کراتے ہیں۔ اور بھائی ہم آپ کو آگ کے سامنے کھڑا کر کے آگ کو سجدے نہیں کرواتے۔ اگر گھر سے آپ نیت رب کو سجدہ کرنے کی لے کے آئے ہیں، آپ کیسے آگ کو سجدے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ،
میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے سامنے آگ پیش کی گئی جہنم کی، اللہ کے رسول فرماتے میں پیچھے ہٹا۔ علماء نے استدلال کیا ہے جب اللہ کے رسول نے نماز نہیں توڑی، آپ نے اس بات کو نہیں لیا کہ آگ کو سجدہ ہوگا یا آگ کے سامنے قیام ہوگا۔ ہم مجوسی نہیں ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم آگ کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ شریعت نے جب یہ رخصت دی ہے، سامنے ہیٹر پڑا ہوا ہو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مفتی آپ کو یہ فتویٰ دے، اس کو کہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیل ہے تو لاؤ ہمارے پاس، اگر تمہارے پاس کوئی سچا علم موجود ہے۔ هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اپنی پٹاری سے کوئی علم ایسا نکال کے تو لاؤ، ہمیں پتہ چلے کہ ایسے آگے ہیٹر پڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے دین کے اندر فتوے نہیں چھوڑنے چاہیے، جس بات کا علم نہ ہو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور آخری ایک دو باتیں یہ ہیں، یہ دن سردی کے چونکہ شروع ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر پیاری حدیث ہے، من کسا مسلمن علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ، جو بندہ کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، فضیلت کیا ہے، اللہ قیامت کے دن سرسبز پوشاک اس کو پہنا دے گا، جنت کی سرسبز پوشاک اس کو پہنائے گا۔ غریبوں کو دیکھیں، ان کے پاس لینے کے لیے جیکٹ نہیں ہے، گرم لباس پہننے کے لیے نہیں ہے۔ آپ میرے پیارے بھائی، آپ کے گھر میں 2-2 4-4 سال استعمال کیا لباس موجود ہے، ان کو دے دیں گے، ان کی عید بن سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارے خرید نہیں سکتے، وہ بیچارے باریک لباس پہن کے پوری سردیوں میں گزارا کرتے اور ٹھٹرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو دے دیں گے تو یہ ہمارے لباس کا بھی صدقہ ہو جائے گا اور ان غریبوں کا بھی کام سنور سکتا ہے۔ تو اس قسم کا کام کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے کہ آپ اپنی جیب سے نیا لباس لے کر کے دے سکتے ہیں، نئی جیکٹیں اور لحاف لے کر کے دے سکتے ہیں، آپ کو اس کے اندر کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے نیکی کے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ قریبی مدارس میں جائیں، وہاں پہ ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں جن کے باپ دنیا میں نہیں ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو خرچ دے رہی ہے۔ آپ ان کا خیال کیجئے، ان کو جرسیاں لے کر کے دیجئے، موٹے لباس لے کر کے دیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ایسے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ دین کا راستہ اس قدر مشقت والا راستہ ہے، کسی بھی منجھے ہوئے عالم کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں یا اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی زندگی کے حالات دیکھیں تو وہ آپ کو بتائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے۔ کیوں؟ اس نے زندگی اتنی مشکل اور کٹھن حالات کے اندر گزاری ہوتی ہے، لیکن دین کو نہیں بھیجا، دین کو آپ کے سامنے خالص طریقے سے بیان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خصوصاً یہ سردیوں کا موسم، اس کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافق صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، منافق آدمی کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں لوگ اوپر لحاف لے کر کے سوئے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں عشاء کی نماز کی۔ عشاء کے وقت ٹی وی لگایا ہے، سارے گھر کے افراد وہ دیکھ رہے ہیں۔ فجر کے وقت رات کو چونکہ لیٹ سوئے، کسی کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر فجر کی نماز نہیں ہوتی، کان علیہ تیرتن، اس گھر کے اندر سے کبھی نحوست نہیں جا سکتی۔ ہم کہتے ہیں مجھے فلاں نے جادو کیا، فلاں نے ٹونا کیا، میرے گھر سے بیماری نہیں نکلتی، میرے گھر سے یہ نہیں نکلتا، وہ نہیں نکلتا۔ فجر کی نماز مسلسل سارے گھر کے افراد اگر ٹائم پہ پڑھنے لگ جائیں، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں ایسے کسی قسم کی بیماری ان کے گھر کے اندر نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احکام شرعیہ کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔